حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ العظم کی صحبت بابرکت میں 6 سال اور کچھ ماہ رہا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر خاموش رہتے اور ہم سے کبھی بھی کوئی بات نہ پوچھتے، بلکہ ہم ہی ان سے کلام کرتے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا جیسے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ میں کوئی چیز ڈال کر کلام کرنے سے روک دیا گیا ہو۔ میں جب بھی آپ کو دیکھتا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالت ایسی ہوتی جیسے اس ماں کی ہوتی ہے جس کا بچہ گم ہو گیا ہو، اور مجھے دنیا میں سب سے زیادہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی غمگین نظر آتے، اور ایسا لگتا جیسے آپ پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں اور آپ کے کلیجے کو غموں نے چھلنی کر دیا ہو۔ آپ کے پیشاب میں خون کی آمیزش ہوتی۔ ہمیں اس کی وجہ یہی نظر آتی کہ شدت غم کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں وصیت کرتے ہوئے فرماتے، لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو، جسے تم نہیں جانتے اسے جاننے کی کوشش نہ کرو، اور جسے جانتے ہو اس سے بھی دور رہنے میں ہی عافیت ہے۔ اسی طرح کی نصیحتیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ میں، حضرت سیدنا ابو یوسف الغسولی اور حضرت ابو عبداللہ سنجاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ چنانچہ ہم چاروں ساحل سمندر پر پہنچے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی چلنے لگی تو اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، سب مسافر 1 دینار کرایہ ادا کریں۔ چنانچہ سب نے کرایہ دینا شروع کیا۔ ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارے لباس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی شے نہ تھی۔ جب وہ شخص ہمارے پاس آیا تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے اور کشتی سے اتر کر ساحل پر چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ واپس آئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس 4 ایسے دینار تھے جن کی چمک سے آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان دیناروں سے کرایہ ادا کیا۔ کشتی کے لنگر اٹھا دیے گئے اور سفر شروع ہو گیا۔ ہماری کشتی کے ساتھ دوسرے ممالک اسکندریہ، اسکلان، تنیس اور رکیات وغیرہ کی کشتیاں بھی سفر کر رہی تھیں۔ اس طرح تقریباً 16 یا 17 کشتیوں نے ایک ساتھ سفر شروع کیا۔ قافلے جانب منزل رواں دواں تھے کہ ایک رات اچانک تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ سمندر میں بھونچال سا آ گیا۔ طوفان کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ موجوں میں اضطراب بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہمیں اپنی ہلاکت کا یقین ہو چکا تھا۔ سب لوگوں نے ہاتھ اٹھائے اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی چادر اوڑھے اطمینان و سکون سے ایک جانب سو رہے تھے۔ ایک شخص نے جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس طرح سوتے دیکھا تو آپ کے قریب آ کر کہنے لگا، اے اللہ عز و جل کے بندے، سمندر میں طوفان آیا ہوا ہے، ہم سب موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، پھر بھی آپ اطمینان سے سو رہے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ ہم نے نہ تو آپ کے ہونٹ ہلتے دیکھے اور نہ ہی آپ کے منہ سے کوئی کلام سنا۔ یکا یک ایک غیبی آواز گونجی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے آنے والی شدید ہواؤ اور اے مضطرب موجو، تم ٹھہر جاؤ۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے اوپر ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم موجود ہے؟ یہ آواز گونج رہی تھی، لیکن معلوم نہیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی۔
نہ تو سمندر میں کوئی شخص نظر آ رہا تھا، نہ ہی آسمان کی طرف کوئی ایسا شخص تھا جو یہ صدا بلند کر رہا ہو۔ پھر اس آواز کے گونجتے ہی ہوائیں بالکل بند ہو گئیں، اندھیرا چھٹ گیا اور سمندر میں سکون آ گیا۔ ایک بار پھر ہماری کشتیاں ایک ساتھ سفر کرنے لگیں۔ پھر سب کشتیوں کے مالکان نے آپس میں ملاقات کی۔ ان میں سے کسی نے کہا، کیا تم نے سمندری طوفان کے وقت غیبی آواز سنی تھی؟ سب نے بیک زبان کہا، ہاں ہم نے آواز سنی تھی۔ پھر سب نے مشورہ کیا کہ جب ہم ساحل پر پہنچیں گے تو ہر شخص کو اس کے رفقا کے ساتھ کر دیں گے، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ غیبی آواز کس شخص کے متعلق تھی۔ پھر ہم اس عظیم شخص سے دعا کروائیں گے جس کی برکت سے ہم ہلاکت سے بچ گئے۔ جب کشتیاں ساحل سمندر پر پہنچیں تو سب لوگوں نے مطلوبہ قلعے کی طرف پیش قدمی کی۔ جب قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ قلعہ تو بہت مضبوط ہے اور اس کے دروازے لوہے کے ہیں۔ بظاہر اس کو فتح کرنا بہت دشوار تھا۔ سب شش و پنج میں تھے۔ بالآخر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے لوگو، جس طرح میں کہوں تم بھی اسی طرح کہنا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ لوگوں نے بھی یہ پاکیزہ کلمات کہے۔ یکایک قلعے کی دیوار سے ایک بہت بڑا پتھر گر پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوبارہ فرمایا، جس طرح میں کہوں تم بھی ایسے ہی کہنا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر یہی کلمات فرمائے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ لوگوں نے بھی یہ کلمات دہرائے۔ پھر ایک بہت بڑا پتھر قلعے کی دیوار سے گر گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تیسری بار بھی یہی کلمات دہرائے اور لوگوں نے بھی کہے، تو دیوار سے پھر ایک پتھر گر گیا اور دیوار میں اتنا شگاف ہو گیا کہ بآسانی اس سے گزرا جا سکے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے لوگو، جاؤ اللہ عز و جل کا نام لے کر قلعے میں داخل ہو جاؤ، اللہ عز و جل برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم کسی پر ظلم مت کرنا اور حد سے تجاوز نہ کرنا۔ میری اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نصیحتیں سننے کے بعد قلعے میں داخل ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں بغیر جہاد کیے اتنا مال غنیمت حاصل ہوا کہ ہماری کشتیاں بوجھ سے بھر گئیں۔ پھر ہم واپس ہوئے اور تمام کشتیاں دوبارہ ایک ساتھ چلنے لگیں۔ جب اللہ عز و جل نے ہمیں خیریت سے اپنی منزل تک پہنچا دیا تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے رفقا کے ساتھ بندرگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے مال غنیمت کی تقسیم پر کوئی اعتراض نہ کیا، حالانکہ ان لوگوں نے ہمیں مال غنیمت میں سے 1 دینار بھی نہ دیا تھا۔ ہم نے باقی مسافروں میں سے ایک سے پوچھا، تمہیں کتنا کتنا حصہ مال غنیمت ملا؟ اس نے کہا، ہم میں سے ہر ایک کو تقریباً 120 سونے کی اشرفیاں ملی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔